بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو اسٹڈیز کے علاوہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ چند موٹیویشنل باتیں تاکہ میں آپ کو موٹیویٹ کر دوں کہ آپ پڑھیں گے کیسے، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ ریگولرلی کیسے پڑھیں گے، اور اگر آپ ریگولرلی پڑھیں گے اور وہ جو ٹیکنیکس ہوں گے کہ آپ کیسے پڑھیں گے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیز پسند بھی آ جائے، آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر لیں اور پھر آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی ہو۔ آج کل آپ لوگ بار بار یہ سن رہے ہیں کہ جو ہمارے کویسچن پیپر ہوں گے وہ ایس ایل او بیسڈ جو ہے نا بنیں گے۔ اب ایس ایل او بیس پہلے تو یہ ہے کہ ایس ایل او جو ہے ایبریویشن ہے اور یہ ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم۔ پہلے بچوں اس طرح ہوتا تھا کہ آپ لوگ ایکسرسائز کے ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن صرف آپ وہ تیار کرتے تھے، آپ کو نوٹس مل جاتے تھے، ٹیچر جو ہے نا باقی پورے اس کو چھوڑ کے چیپٹر کو یا یونٹ کو چھوڑ کے صرف وہ آپ کو نوٹس لکھواتے تھے، اور آپ پھر تیاری کے لیے بھی اسی طرح کرتے تھے کہ آپ بس اس نوٹس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، باقی آپ بک کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ اب آپ نے ورڈ بائی ورڈ پورے یونٹ کو پڑھنا ہے، اور جب آپ ورڈ بائی ورڈ یونٹ کو پڑھیں گے اس کے بعد جو ایس ایل او بیس کویسچن پیپر سیٹ ہوگا آپ کے لیے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ اب آپ ریڈنگ کو بہت زیادہ جو ہے ترجیح دیں گے، آپ ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ اچھا بچوں، اس طرح ہے کہ بک میں جو ہمارے پیراگراف ہوتے ہیں اس میں ڈیفینیشنز بھی ہوتے ہیں، اس میں ایکسپلینیشنز بھی ہے، اس میں ایگزامپلز بھی ہے، اس میں ساتھ ڈائیگرامز بھی ہوتے ہیں، لیبل ڈائیگرام ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اس کو لیبل کرنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کیسے، میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایس ایل او بیسڈ کویسچن پیپر کو 100% کیسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، میکسیمم مارکس آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ اپنے پاس یعنی ڈیفرنٹ کلر کے ہائی لائٹرز رکھیں گے۔ یہ آپ پر ہے، آپ پہ یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر آپ گرین ہائی لائٹر استعمال کرتے ہیں فار ڈیفینیشن تو تھرو آؤٹ جو دا بک ہے اس میں آپ ڈیفینیشن کو گرین کلر سے، تو جب آپ دوبارہ اسے پڑھیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بار بار آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ آپ کی نظریں جو ہے وہ ڈیفینیشن پر جا کے رکیں گی کہ یہ ڈیفینیشن ہے، بیکاز یہ کلر جو ہے مجھے یاد ہے، میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ یہ ڈیفینیشنز ہے اور یہ گرین کلر ہے۔ اب اگر آپ ایکسپلینیشن ہے اس میں امپورٹنٹ باتیں ہیں، اس کو اگر آپ پنک کلر سے کر دیں تو بس جب آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو، فیکٹس اینڈ فگر کی ضرورت ہو، پنک کلر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ دیز آر دا امپورٹنٹ پوائنٹس فار ایکسپلینیشن، وہ ہر یونٹ میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس طرح اب اگر آپ ایگزامپلس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں بلو جو ہے نا، بلو بھی ہمارے پاس ہے یا یلو جو ہے ہائی لائٹر، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایگزامپلس کے لیے، تو پھر آپ جب اسٹڈی کریں گے اس وقت آپ جا رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس طرح آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو ڈیفینیشن کی ضرورت ہے تو آپ ڈیفینیشن پڑھ لیں گے، ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے آپ ایکسپلینیشن پڑھ لیں گے، اور ساتھ میں اگر آپ کو ایگزامپلس کی ضرورت ہے وہ آپ کو بالکل کلیئر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس طریقے کو اپنائیں گے اور پھر آپ کا کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔